نیکسٹ ہے پیج نمبر 20 پہ آپ کی تفہیم ہے شعر میسور۔ سب سے پہلے ہم جو ہے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس عبارت کو پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے ریڈنگ کو اور پھر آپ نے کوسچن کے آنسر بھی دینے ہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ قول ٹیپو سلطان کا ہے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ جو شعر ہے یہ کیا ہے؟ شعر میسور، یعنی ریاست میسور کے رہنے والے شہر میسور جو ہے وہ ٹیپو سلطان کو کہا جاتا ہے۔ اور شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ قول جو ہے وہ کس کا ہے؟ ٹیپو سلطان کا ہے، اور انہوں نے آزادی انگریزوں کی غلامی جو ہے وہ قبول کرنے کی بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ ٹیپو سلطان ایک عالم ذہین، بہادر اور پرہیزگار انسان تھے۔ یہاں پہ ہے پرہیزگار، یہاں پہ آپ کا لکھا ہوا ہے نا، یہاں پہ 3 نقطے ڈال لیں، یہ لفظ ہے پرہیزگار، یعنی یہ ٹیپو سلطان کی جو ہیں وہ خوبیاں تھیں کہ وہ عالم تھے، ذہین تھے اور بہادر بھی تھے اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ والد کا کیا نام تھا؟ حیدر علی۔ ٹیپو سلطان ابھی 5 برس ہی کے تھے کہ ان کی تعلیم و تربیت شاہی انداز میں شروع ہو گئی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی جیسے فنون وغیرہ میں بھی مہارت حاصل کی۔ جرأت و بہادری جیسی صفات کے باعث شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں شیر میسور کہا جاتا ہے۔ شیر میسور جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کو کہتے ہیں۔ جیسے ان کا تخت جو ہے وہ شیر کی طرح کا بنا ہوا تھا، یہ پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے جرأت اور بہادری جیسی صفات کے باعث جو ہے وہ شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا، اور ان کا تخت بھی جو ہے وہ شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، اسی لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ شیر میسور۔ آزادی کی جدوجہد کے دوران سلطان حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں۔ ٹیپو سلطان 15 سال کی عمر سے ان جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ شریک رہے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے حکومت سنبھال لی۔ انہوں نے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخری جنگ کے دوران میں ان کے چند ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور آخر شہید ہو گئے۔ یعنی ٹیپو سلطان جو ہیں وہ انہوں نے آزادی کی، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سلطان حیدر علی نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی تھی، اور ٹیپو سلطان نے جو ہے چھوٹی عمر میں یعنی 15 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے ان جنگوں میں اپنے والد کے ساتھ بھی شریک رہے، اور والد کے انتقال کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی تھی اور لوگوں کی یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی کام کیے اور دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آخر کار جب کیا ہوا کہ آخری جنگ کے دوران جو ہے وہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا اور وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور اسی لیے انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ نیکسٹ ہے کوسچن، عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں تحریر کیجیے۔ یہاں پہ کچھ کوسچن ہیں، آپ نے جو ہے وہ اپنی عبارت پڑھی ہے، اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ کوسچن کے آنسر دینے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، ٹیپو سلطان کو شیر میسور کیوں کہا جاتا ہے؟ جرأت و بہادری جیسی صفات کے باعث شیر ان کا پسندیدہ جانور تھا۔ ان کا تخت بھی شیر کی شکل کا بنا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہیں شیر میسور کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، ٹیپو سلطان کی چند صفات تحریر کیجیے۔
ٹیپو سلطان کی صفات ہیں۔ نمبر 1، ٹیپو سلطان بہت ذہین تھے۔ نمبر 2، بہادر اور پرہیزگار انسان تھے۔ نیزہ بازی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی، جرأت مند انسان تھے۔ کوسچن نمبر 3 ہے، ٹیپو سلطان کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ آخری جنگ کے دوران میں ان کے چند ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اس کے باوجود ٹیپو سلطان بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور آخر شہید ہو گئے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اس قول کا مطلب کیا ہے؟ یہ قول ٹیپو سلطان کا ہے، جنہوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کی بجائے آزادی کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ کوسچن نمبر B ہے، درج جملوں میں درست یا غلط کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ آگے باکس بنے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ جملے درست ہیں اور کچھ جو ہیں وہ غلط ہیں۔ آپ نے درست کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط کے سامنے کراس۔ پہلا ہے، ٹیپو سلطان ذہین، بہادر اور پرہیزگار انسان تھے، درست ہے، تو اس کا آپ نے لگانا ہے ٹک کا نشان۔ نیکسٹ ہے، ٹیپو سلطان کا پسندیدہ جانور ہاتھی تھا، نو، تو یہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، یہ ٹیپو سلطان کا پسندیدہ جانور شیر تھا۔ نیکسٹ ہے، ٹیپو سلطان کے والد نے ان کی تعلیم و تربیت گھریلو انداز میں شروع کروائی، نو، تو یہ غلط ہوگا، شاہی انداز میں شروع کروائی تھی۔ نمبر 4 ہے، ٹیپو سلطان حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے، درست ہے، تو یہاں پہ ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 5 ہے، ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑی، غلط ہے، کراس کا نشان لگائیں گے، کیونکہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی تھی۔ آپ نے جو ہے وہ اس کو اب بک پر ہی کوسچن آنسر آپ نے سالو کرنے ہیں اس کو، اور جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بچوں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔